السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دی۔ بادشاہ محاصرہ کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفان وبا دوبارہ آیا۔ اس سے شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے، جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کی جھکڑ اور موسلادھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمدہ ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ خادم پر ہیبت چھا گئی، اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا۔ درویش نے کہا، جتنی آگ چاہیے بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانے میں آ کر حمام گرم کیا، لیکن اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشک لے کر پھر اس درویش کے خیمہ پر گیا تو وہ درویش خیمہ میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا، وہاں وہ درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشہ میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی، اپنے خیمے میں گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا تو جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ادھر ادھر کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشک میں پانی بھرا، اس کو لے کر آبدار خانے میں گئے اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دست بستہ عرض کی، حضور اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنے تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات من وعن سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، تم میرے خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت مہینے پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے، پانی نے جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے آئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا اور بہت حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا ہے۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمہ پر پہنچا، وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ عجیب غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرما روا جس کی ہیبت و جبروت کا اکناف عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، ایک بوریہ نشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور زبان سے بات نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی، تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی کہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود تھا، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اسی وقت حملہ کرو، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سلطان خوش رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعہ پر دھاوا بول دیا۔ محصورین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان اس فتح پر در شکر بجا لایا اور دوسرے دن برہنہ پاؤں درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہیں بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر دیا اور خود ایک کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ ان کے خیمہ پر گیا تو اس کو خالی پایا۔ یہ درویش خواجہ شمس الدین ترک تھے۔ وہ شاہی لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت جانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے باقی زندگی اسی شہر میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزار دی۔ یقیناً مسلمانوں میں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، بے شک وہ عظیم لوگ تھے، لیکن اس سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ عظیم کیسے بنے؟ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزاری۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم تقوی اختیار کر لیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔
Oh